السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال تعالى إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم المقام، نگران محفل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مدد اللہ العالی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، حضرت مولانا محمد شبیر احمد یعقوبی صاحب مدد اللہ العالی، مولانا محمد انوار احمد صاحب مدد اللہ العالی، مولانا احسن بن محمد الحمومی مدد اللہ العالی، شہ نشین پر رونق افروز معززین، عزیزان گرامی، میں مختصر طور پر چند باتیں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور اصل موضوع کی طرف آؤں. ایک ضمنی طور پر چند باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امریکہ میں رہنے کے دوران جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کچھ کامنٹس اور جو تبصرے تھے وہ انتہائی غیر معمولی تھے، اور دو تین باتیں جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہ ایک، جس وقت طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہ جس طریقے سے اس موضوع کو لیڈ کر رہے تھے، اس میں آپ کا جو موقف تھا کہ نکاح ایک جو ہے یہ مالی کانٹریکٹ ہے، یہ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے پاس بعض ہماری بچیوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ڈولی آئی ہے ڈولا جائے گا، یہ 7 جنم کا ساتھ نہیں ہے. یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ایک سیکریٹ بانڈ ہے. حد المقدور کوشش کی جائے گی کہ نبھانے کی، پیار محبت کے ساتھ مل جل کر چلیں، لیکن موافقت کی کوئی صورت نہ ہو تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. سپریشن ایک زبردست سلوشن ہے اور اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ اسلام کا جو خوبی ہے اور جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا وہ ایک غیر معمولی تھی. اسی طریقے سے آپ کا ایک کامنٹ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا اور ہم سب کو ہماری توقعات، خیر جو لوگ زیادہ جانتے ہیں وہ واقف تھے کہ 50 سال 70 سال سے جس طریقے سے قانونی طور پر اس کو جو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے نتائج کیا ہوں گے سبھی کو معلوم تھے. لیکن جو کامنٹ آپ نے دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے لیکن انفیلیبل نہیں ہے، یہ جو انفیلیبل کا لفظ ہے یہ غیر معمولی لفظ ہے. اسی پر دین اسلام کا اور دیگر ادیان سے تقابل ہوتا ہے. انفیلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ معصوم عن الخطا، خطا سے، غلطی سے معصوم ہونا، اور یہ مقام صرف ہمارے پاس اسلام میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. انبیاء کرام ہمارے پاس معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتے ہیں. اور اہل سنت اور شیعہ میں فرق ہے. اہل سنت صرف انبیاء کو معصوم مانتے ہیں اور شیعہ اہل بیت کو بھی معصوم مانتے ہیں. حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں اور تمام ائمہ اہل بیت ہیں ان کو وہ معصوم مانتے ہیں، لیکن ہم خلفائے راشدین کو محفوظ کہتے ہیں
لیکن معصوم نہیں مانتے. اور ہمارا اہل سنت کا موقف ہے کہ امت جس بات پر اتفاق کرتی ہے وہ انفالبل ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. تو حضور کے وصال کے بعد امت نے قرآن کو جمع کرنے پر اتفاق کیا، وہ انفالبل ہے. امت نے صدیق اکبر کی افضلیت پر اتفاق کیا، یہ انفالبل ہے. اور تنہا شخصیتیں معصوم نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا بنیادی پوائنٹ ہے جس سے پورے دین اسلام پر فرق پڑتا ہے. اور اگر کوئی شخص حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے صدیق اکبر پر، اس کا مطلب ہے کہ پورے دین اسلام کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ جو کامنٹ بیرسٹر صاحب کا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے، انفالبل نہیں ہے، تو یہ انفالبلٹی یہ صرف ہمارے پاس انبیاء کی خصوصیت ہے. تو عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قتل و خون ایک سنگین جرم ہے. عزیزان گرامی، ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمام اہل زمین و آسمان ایک مسلمان کے، مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دوزخ میں داخل فرمائے گا. اتنی اہمیت ہے ایک انسان کی جان کی، اور خاص طور پر وہ جان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قائل ہے. اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا تقدس اتنا ہے کہ پورے اہل آسمان و زمین اس میں شریک ہو تو یہ ایک اہل ایمان کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے. اور سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے پاس پوری دنیا کے زوال سے زیادہ عظیم ہے. دنیا اگر زائل ہو جائے اس سے بڑھ کر ایک مومن کا قتل ہے. عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ کیجئے کہ حیدرآباد میں یہ جو قتل و خون ہو رہا ہے، آپ دنیا کو دیکھیں تو یہ موقع نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں اور کس طریقے سے قتل و خون ہو رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے. اس کے لیے کیسی سازشیں ہو رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں. صرف سعودیہ اور یمن کو دیکھ لیں، عراق کو چھوڑ دیں، لیبیا کو چھوڑ دیں کہ ان کے اوپر کیسے الزامات لگائے، کیسا ملک کو تباہ کیا، مسلمانوں کو ہلاک کیا. پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں افسوس ہے کہ جس بنیاد پر عراق پر حملہ کیا گیا تھا وہ اسباب تو تھے ہی نہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ذمہ داروں نے سوری کہہ دیا. دیکھیں کتنے معصوم لوگ ہیں کہ ایک پورا ملک تباہ ہو گیا، اس کے بعد کہہ دیے کہ بھئی سوری غلطی ہو گئی، کیلکولیشن صحیح نہیں تھا. عزیزان گرامی، ان کو تو چھوڑیں، سعودی عرب اور یمن کو دیکھیں، اور آج یمن کی کیا صورتحال ہے. کتنے ملین بچے یتیم ہیں، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. حال یہ ہے کہ بچوں کے پاس غذا نہیں ہے کھانے کے لیے، پانی برابر نہیں ہے، ان کے پانی موجود نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ صاف پانی بھی ان کو میسر نہیں ہے، غذا ان کو میسر نہیں ہے. ہزار لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. صرف مسلمان کی لڑائی، صرف انا کی لڑائی، اپنے اقتدار کی لڑائی، اپنے تسلط کی لڑائی. دشمن کو کیا چاہیے؟ وہ دشمن جس نے بے بنیاد الزامات لگا کر ملک کو تباہ کیا ہے، وہ دشمن اگر سعودیہ کو سپورٹ کرے اور دوسرے تباہ ہو جائیں تو ان کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو آسانی سے کریں گے، پورے مسلمانوں کو تباہ کریں گے. تو عزیزان گرامی، ایک ملک دوسرے ملک کو، مسلمانوں کو، ہزاروں کو مسلمانوں کو وہ تباہ و برباد کر رہا ہے. اور آپ شام کو دیکھیں، ملک شام کو دیکھیں، کیا صورتحال ہے وہاں کی. کون کس کو مار رہا ہے؟ مسلمان کو مار رہے ہیں. مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں، بم پھینکے جاتے ہیں، علماء کو مارا جاتا ہے. یہ ایک مسلمان دوسروں کو چھوڑ دے، مسلمان کو قتل کرے. ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، علم اٹھ جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، اور حرج عام ہوگا. حج کا مطلب صحابہ نے عرض کیا یا حج سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. لیکن اس کی ایک وضاحت سرکار نے یہ بھی فرمائی ہے کہ حرج میں مسلمان غیر مسلم کو قتل نہیں کریں گے. جنگ جو ہے غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ مسلمان کو قتل کرے گا.
بھائی باپ کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت عقل کہاں ہوگی، عقلیں کہاں ہوں گی اس وقت میں؟ یہ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ دشمن اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے سگوں کو، ان کو قتل کریں گے؟ عقل کہاں ہوگی؟ اتنی فہم نہیں ہوگی ان کو۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے عقلوں کو اٹھا لے گا، یہ خدا کا عذاب ہے۔ تو شارحین حدیث سے لکھا ہے کہ یہ جو قتل ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو وجوہات ہوں گی، ایک جہالت اور دوسرا حرص۔ یہ جہالت کی وجہ سے قتل ہوگا اور حرص کی وجہ سے قتل ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ جہالت آپ دیکھیں کہ مسلمان قوم میں کیسی جہالت ہے اور کیسی انا ہے کہ ایک آدمی گھور کے دیکھ رہا ہے اس کے اوپر فساد ہو رہا ہے، ایک آدمی کچھ اس کے سامنے سے ہٹتا نہیں ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اس کے اوپر قتل و خون ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی انا ہے؟ یہ انا کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک جہالت ہے۔ ایک فیس بک پہ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ اختلاف ہوا، وہ گن نکال رہا ہے اور گولیاں مار رہا ہے۔ ارے کیا ہے یہ؟ کوئی میرے والد پولیس آفیسر رہے اور جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو وہ افضل گنج پر سب انسپیکٹر تھے۔ جب وہ روزانہ کا معمول تھا جب میرے والد اپنے گھر آتے تو ان کی جو کیفیت ہوتی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ان کی جو ریوالور ہوتی اس کو وہ اتنی ہیبت کے ساتھ، اتنے وہ سیریس ہوتے، گھر کے اندر الماری میں لاکر کھولتے، لاکر کے اندر رکھتے اور جب تک وہ لاکر کے اندر ڈالتے، اس کو لاک ڈال کے اس کی چابی محفوظ نہیں کرتے، اس وقت تک وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ ایک ہیبت ان کے اوپر رہتی تھی، وہ سیریس میرے آنکھوں میں آج تک ہے کہ وہ کتنے ہیبت میں ہوتے صرف اپنے ریوالور کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، وہ ایک زمانے میں وہ شکار کو جایا کرتے تھے، جب ان کا گروپ ختم ہو گیا وہ شکار کو جانے نہیں لگے، ان کی ایک بڑی گن تھی تو وہ صرف وہ گن کو وہ ہمیشہ پولیس اسٹیشن میں رکھتے، کبھی بھی گھر اپنے نہیں لے کر آتے، کبھی بھی اپنے گھر کو وہ نہیں لے کر آتے، کیونکہ ان کو پتا تھا نتائج کیا ہے کہ چھوٹی سی بات پر اگر کچھ ہو جائے تو کتنا اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ امریکہ میں میں جس مقام پر رہتا ہوں، میں کسی ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں رہتا ہوں، میرا اسلامک سینٹر ہے، اس کے بازو میں میرا گھر ہے، تو وہ کمرشل ایریا میرا کہلاتا ہے جس میں نیبرہڈ نہیں ہے، اور دنیا کے کسی بھی مقام پہ مسلمانوں میں کچھ ہو جائے تو پوری ہماری کمیونٹی پریشان ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہاں کی صورتحال کیسی ہے، وہاں کی صورتحال کیسی ہے۔ ہر جمعہ کو ہمارے پاس 2 پولیس آفیسر آتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، اتنی ہیبت ہوتی ہے مسلمانوں میں۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس آ کے پہرا دیتی ہے، ہم کو اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے اور کچھ نہ ہو جائے۔ تو مجھے ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ شیخ تم کوئی ویپن اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے کیونکہ تم الگ رہتے ہو۔ عزیزان گرامی، وہ جو خوف میں اپنے والد کے چہرے پر دیکھتا، جو ریوالور وہ گھر میں رکھتے، وہ اتنا میرے ذہن پر اثر کرا ہے، اور آج میں جو دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ چھوٹی سی بات ہوئے اور آپ ریوالور نکالتے ہیں، چلا رہے ہیں، پھر بعد میں اخبار میں آپ پڑھیں کہ خودکشی کرنے کی کوشش کریں، کیسی جہالت ہے یہ۔ اور جو سرکار نے فرمایا کہ جہالت کی وجہ سے لوگ قتل کریں گے اور حرص کی وجہ سے قتل کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ قتل اور خون کی وجوہات کیا ہیں؟ قتل اور خون کی وجوہات ہوتی ہیں اختلاف۔ جب انسان کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اب وہ اختلاف جب بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، تب جا کر انسان ایسا بڑا اقدام کرتا ہے اور اس کو وہ قتل کر دے کر اس کی آنکھوں کو، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور لیکن آپ ان اسباب پہ غور کریں جو قتل و خون ہوتی ہیں، وہ اسباب میرے گھر میں بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل و خون ہو رہا، وہ کتنا برا آدمی ہے، وہ کیسا شخص ہے، لیکن آپ یاد رکھیں میرے خاندان میں جو حالات ہو رہے ہیں، آپ کے خاندان میں جو حالات ہو رہے ہیں، یہ وہ حالات ہیں جو قتل و خون کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہم پر ہے کہ وہ قتل و خون کے حالات نہیں ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے فضل کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جو اختلافات آج مسلم کمیونٹی میں ہیں
وہ اختلافات کوئی معمولی نہیں ہیں. جائیدادوں کے جھگڑے جو مسلمان کمیونٹی میں ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر خاندان میں ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے. باہر قتل و خون نادانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اسباب پر اگر آپ غور کریں تو اسباب ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہیں. اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہ کریں تو آپ یاد رکھیے جو واقعات آپ باہر سن رہے ہیں وہ واقعات ہم اپنوں میں سنیں گے. اگر آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، گھر کے سرپرست اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو یہ ایسے حالات ہیں. ہم نے اپنے خاندان میں ان گھروں کو دیکھا ہے بچپن میں جن کے بڑی بڑی رونقیں ان کی تھی، سرپرستوں کا انتقال ہوا، جائیدادوں کے جھگڑے ہوئے تو بھائی بھائی سے بات کرنے تیار نہیں ہے، بیٹی باپ کی صورت دیکھنے تیار نہیں ہے. یہ حالات ہیں ہمارے اپنے گھروں کے. اور جو مسائل ہیں عزیزان گرامی، مجھے یاد ہے 12 سال پہلے ایک قتل کا کیس آیا تھا ہمارے پاس دارالاسلام میں، شاید وہ عنبر پیٹ کا تھا. میاں بیوی میں اختلافات تھے، وہ اتنے بڑھ گئے کہ داماد نے اپنی ساس کو قتل کیا، سسرے کو قتل کیا، سالیوں کو قتل کیا، اپنی بیوی کو قتل کیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں 5-6 لوگوں کو وہ قتل کیا. اس میں ایک بہن بچ گئی تھی، ایک بچی بچ گئی تھی. وہ ہمارے پاس دارالفتہ جامعہ نظامیہ کو آئی تھی، وہ جائیداد کی تقسیم کے لیے. تو جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے اس میں مرنے والوں کی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون مرا، بعد میں کون مرا، پھر کون مرا. یہ واقعہ ایسا تھا کہ 5-6 قتل ایک ہی وقت میں ہوئے تھے. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہم منگوائے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ بھئی پہلے کون مرے، بعد میں کون مرے، 10-10 منٹ کے فاصلے پر مرے، اور بعد میں ایک بچی رہ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس کے وجوہات کیا ہے. اس کے وجوہات کوئی بڑا مالی تنازع، کروڑوں روپے کی جائیداد، ایسا کچھ چیز نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. میاں بیوی کا اختلاف ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. وہ جھگڑا پڑھ کر اتنی شدت اختیار کر گیا، وہ دشمنی اس کے اندر جو سینے میں تھی وہ اتنی بڑی کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کیا، اپنی ساس کو قتل کیا، سسرے کو قتل کیا، گھر میں جتنے لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا. تو عزیزان گرامی یہ حالات ہمارے پاس ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے کیا حالات ہوتے ہیں، کب انسان بگڑتا ہے. یہ پرانے شہر میں حسین علم کے آگے ایک مقام پر میں مہمان تھا. گھر میں بیٹھا ہوں، باہر آواز پکارا ہوا، شور پکارا ہوا. باہر نکل کے دیکھے تو ایک نوجوان کو گاڑی میں سے 3-4 لوگ پکڑ کر اتار لیے. اب اس کے بعد اس کو مار رہے ہیں. پورا محلہ 20-25 لوگ 3-4 آدمی کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ غصے کا عالم یہ تھا کہ پورے محلے کے لوگ واپس آ گئے. پورے محلے کے لوگ واپس آ گئے. ایک آدمی کو 3-4 مل کر ایسا مارے، اتنا مارے. اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیتے. دیکھیں کہ کیسی انتقامی جو ہے جذبات ہیں. اور اس کے بعد وہیں بیٹھتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پولیس آتی ہے، اس کے بعد ان کو لے جاتے ہیں. تو یہ جو اختلاف ہے، اگر اس اختلاف کو صحیح طور پر آپ ڈیل نہ کریں اور یہ انتقام کی حد تک بڑھ جائے اور یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. تو عزیزان گرامی اختلاف ایک فطری چیز ہے، اختلاف ایک نارمل چیز ہے. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. ہمارے اختلاف ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں. اختلاف اصل چیز یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان اختلاف ہو تو اس اختلاف کو آپ ڈیل کیسے کریں گے، اس اختلاف کو آپ حل کیسے کریں گے. یہ اخلاق کا معیار ہے، یہ اخلاق کا معیار ہے. اختلاف لازمی ہے. کاروبار میں اختلاف ہوگا، بھائی بہنوں میں اختلاف ہوگا، میاں بیوی میں اختلاف ہوگا، دوست میں اختلاف ہوگا. لیکن اصل چیز ہے کہ اس اختلاف کو آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں، اس اختلاف کو آپ حل کیسے کرتے ہیں. عزیزان گرامی حضور کی زندگی کو آپ پڑھیں، سرکار کی سیرت کو آپ دیکھیں. ہم سرکار کی سیرت کو کفر اور ایمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کو جو دیکھنا چاہیے ایمان اور کفر کو آپ رکھیں، حق و باطل کو آپ رکھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہستی جو روئے زمین پر سب سے زیادہ غیور ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والی ہستی کل کائنات میں کوئی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی. جب آپ نے اپنا نظریہ پیش کیا تو کیسے اختلافات ہوئے.
آپ کے اپنوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کے لیے انہوں نے کیا کیا، کیسے مسائل پیدا کیے، کیسی مخالفت سرکار کی ہوئی، آپ اس کو دیکھیں، اور حضور نے اس کو ڈیل کیسے کیا اس کو آپ دیکھیں۔ تو وہ ہستی جن اتنی نازک طبیعت، جنہوں نے کبھی ایسی غیرت والی ہستی، غیرت والی ہستی، ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو ان کے قلب اطہر پر کتنی نہیں تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، وہ لوگ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، جو باتیں وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے۔ عزیزان گرامی، اختلاف جب ہوتا ہے آدمی غصے میں دو چار باتیں کرتا ہے، لیکن اس باتوں کو اگر آپ لے کر بیٹھیں گے تو اسی سے جو ہے مسائل حل نہیں ہوتے۔ سرکار کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی، ایسے چیزوں کو اپنی زندگی سے الگ کریں اور فوکس کریں آپ اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر آپ فوکس کریں۔ اگر انہوں کچھ بول دیے، انہوں کچھ بول دیے، اور ان کے بولنے کی وجہ سے آپ انا کے اوپر آ جائیں اور اصل مسئلے کو آپ چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے مسائل ختم نہیں ہوں گے بلکہ مسائل بڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، میں امریکہ میں تھا، دو چار لوگ کے رابطے ہوئے کہ بھائی ان کا ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے، آپ مفاہمت کروائیے، بات چیت کریں۔ مجھے پتا ہے لوگوں کے مزاج کیسے ہیں، اس لیے میں مداخلت نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ جب میں حیدرآباد آؤں گا تو اس مسئلے کو اگر یہ حل نہ ہوا ہو تو کوشش کروں گا کہ یہ مسائل حل ہو۔ جب حیدرآباد آیا، ان سے رابطہ کیا، ایک فریق سے بات کی، اب دوسرے فریق کو جب بلاتا ہوں تو آتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، بڑی مشکل سے انا اتنی ہے کہ بس میں بولا بھائی یہ انا کا معاملہ ہے، میں خود چلتا ہوں، آنے کی ضرورت نہیں، بڑی مشکل سے آئے۔ اب آنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ او منسٹر صاحب انوالو ہو گئے، وہ ایم ایل اے صاحب انوالو ہوئے، وہ اے سی پی صاحب انوالو ہو گئے، پہلوان آ گئے، ہم اس کو ایسا ڈیل کریں۔ بیٹے تم اتنے بڑے طاقتور ہے، عقل مند ہے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک پرابلم ہے، اس کا سلوشن چاہیے، ایک پرابلم ہے، اس کا حل چاہیے، میاں بیوی مل کے نہیں رہ سک رہے، اب تم اپنی طاقت بتا رہے کہ ہم اس کو ٹھیک ہے، ارے بابا مسئلہ یہ ہے، اس کو حل کرو، آپ کا بھائی پریشان، آپ پریشان، پوری فیملی پریشان، اس کو حل کیا کریں آپ؟ وہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہ کس کو اپنی طاقت آپ بتا رہے ہیں؟ ایک پرابلم ہے، ایک سلوشن ہے، سلوشن پہ کیا کریں آپ؟ تو یہ ذیلی چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور اسٹریس میں رہنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اب انہوں کیس کر دیے، انہوں کیس کر دیے، انہوں 4-5 لاکھ خرچہ کر دیے، انہوں 4-5 لاکھ خرچہ کر دیے، اب اس کے بعد کا پوزیشن کیا ہے؟ میاں بیوی مسئلے کو حل نہیں کرے، مسئلہ میاں بیوی سے نکل کے فیملی میں آیا، فیملی میں اتنی عقل مند نہیں، معاملہ فہمی نہیں، کیسا سلجھانا مسائل کو، کیسا حل کرنا، ماں باپ میں اہلیت ہے نا بھائی بہنوں میں، انا ہم بچی کو پال لیتے، ہم بچی کو رکھ لیتے، بچی کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی فہم نہیں والدین میں نہ بھائی بہنوں میں۔ اب وہ مسئلہ نکل کے پولیس تک جاتا ہے، پولیس سے نکل کے کیسز پہ جاتا ہے، کیسز جاتے ہیں تو کوئی صحیح کیس تو نہیں کر سکتے آپ، پورے جھوٹے کیسز آپ کو کرنے پڑیں گے، بچی پہ الزام ڈالنا پڑے گا، اس کے اوپر الزام ڈالنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد رہا کیا؟ اب یہ ممکن ہے کہ بچی پھر جا کے وہ اسی حالت میں رہ سکے گی؟ اب اس کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ کیس انہوں پہلے اٹھانا، دوسرا کہتے ہیں کہ انہیں پہلے اٹھانا۔ ارے کوئی بھی پہلے اٹھاؤ بھائی، مسئلے کو حل کرو، ختم کرو، ٹینشن ختم کرو، نہیں جی سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 1000 راستے رکھا ہے، 1000 اپارچونٹیز ہے، چھوڑو اللہ کا نام لو، آگے بڑھو۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں امام حسن کو دیکھیں، امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، جب جنگ ہوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر آیا، ان کو توقع نہیں تھی کہ امام حسن کس انداز میں آئیں گے۔ امام حسن جو لشکر لے کر آئے اور اس کی جو بندش تھی، جو قوت تھی، جو طاقت تھی، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیلکولیشن تھا اس سے بہت زیادہ تھا۔ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا لشکر ہوگا اور اس انداز میں آئے گا اور اس قوت سے آئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر، شام کا اتنا لشکر، حجاز کا اتنا بڑا لشکر، انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ یہ جنگ ہوگی تو کتنے لوگ مارے جائیں گے، ان عورتوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا؟ دوسری صورت اسی وقت آئی کہ مصالحت ہونا چاہیے، مفاہمت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔
ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے، مصالحت کی بات کرتی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مفاہمت ہو سکتی ہے، تو بولے کہ ہو سکتی ہے مفاہمت۔ مفاہمت میں کیا چیزیں؟ صرف دو چیزیں، یا تو امام حسن دستبردار ہوں یا حضرت امیر معاویہ دستبردار ہوں، دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ جب ایک صورت مفاہمت کی ہے، امام حسن نے فرمایا کہ میں دستبردار ہوں، مسئلہ ہی ختم ہوا۔ جب دستبردار ہونے کا اعلان امام حسن نے فرمایا کہ وہ شرائط کیا ہوں گے جس پر دستبرداری ہو، اس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ شرائط میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ جب طے ہو گیا مفاہمت ہوگی تو شرائط ایک ذیلی چیز ہے، معمولی چیز ہے، سادہ کاغذ بھجوایا اور فرمایا کہ جو آپ کے شرائط ہیں وہ منظور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیشہ اہم چیز کو آپ پیش نظر رکھیں۔ جب ایک بڑا مسئلہ آپ حل کر لیں تو ذیلی چیزوں میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میاں بیوی یہ فیصلہ کر لے کہ دونوں مل کے زندگی گزاریں گے تو اب اس کے بعد جو نیچے کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ساس تانا کیوں دے رہی ہے، وہ ننن آ کے پکا کیوں نہیں، یہ ہونے والے ہیں۔ لیکن جب آپ طے کر لیں کہ میاں بیوی دونوں کو زندگی گزارنا ہے تو اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے۔ ان مسائل کو اتنا بڑا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اختلافات ہو جائیں اور میاں بیوی کی زندگی مشکلات میں آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں کریں گے تو مشکل ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے تم کو اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھ لیجیے کہ اختلاف جب بڑھتا ہے تو وہ اختلاف دشمنی تک پہنچتا ہے، انتقام تک پہنچتا ہے۔ یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان آپ کو فقر سے ڈراتا ہے۔ اب ایک اختلاف ہوا بھائی بہنوں میں یا پارٹنرز میں اختلاف ہوا، اب ایک نتیجے پر پہنچ گئے، ایک سیٹلمنٹ پر آ گئے، نقصان ہو کے فائدہ ہو، اللہ کا نام لیں، آگے بڑھیں، اس کو ختم کریں۔ لیکن شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ بھائی کیسا آپ سیٹلمنٹ کریں گے، اتنا آپ کا نقصان ہوگا، اتنا آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ سب شیطانی وساوس ہیں اور سب سے آسان راستہ شیطان کا ہے کہ آپ کو دشمنی میں الجھائے۔ جو آدمی دشمنی میں پڑ گیا اس کا ذہن خراب، اس کی فکر خراب، اس کی زندگی خراب، اس کی فزیکل فٹنس خراب، ساری چیزیں خراب۔ عزیزان گرامی، اس لیے کبھی انتقام کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔ ایک دنیا بہت بڑی ہے، دنیا آپ کو لاکھ بول لے، آپ کسی کے کچھ کہنے سے آپ کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ جو ہیں وہ ہیں۔ کوئی عزت کرے تو آپ کی شخصیت نہیں بڑھے گی، کوئی غصے میں آ کے دو چار باتیں کرے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے آپ پر اعتماد کریں لیکن اپنے دل میں دشمنی کو آنے نہ دیں۔ یہ دشمنی، یہ انتقامی جذبات شیطان کی طرف سے ہے اور سرکار کی ایک صفت ہے، یاد رکھ لیں آپ۔ اتنا اختلاف ہونے کے بعد سرکار کی سب سے اہم صفت ہے لم ینتقم لنفسی، کہ سرکار نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ سرکار نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو یہ انتقامی جذبات، یہ اختلافات شیطان کی طرف سے ہے اور سب سے آسان راستہ ہے۔ جو آدمی اختلافات میں پڑ جاتا ہے وہی اسٹریس میں ہوتا ہے، وہی انزائٹی میں ہوتا ہے، وہی ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنی بیماریاں ہیں ان کو آپ پڑھ لیں، ان بیماریوں کا پہلا نتیجہ، پہلی چیز ہوگی اسٹریس۔ اسٹریس ہوگی۔ تو اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سارے مسائل ہیں بیماریوں کے، فکری اختلاف کے۔ تو اس کو کبھی اپنی زندگی میں آنے نہ دیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔